اور ہمارے حاجی حسین صاحب کی طرف سے جاں نماز کا تحفہ حضرت علامہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے بابا نے گرامی قدر جو اب تک اس بات کے منتظر تھے، ان کو ایک بار پھر مطلع کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان واجب الاحترام مناظر اسلام مبلغ عالم اسلام ممتاز عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں، اور انشاءاللہ العزیز چند لمحوں میں اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں صدر انجمن سے التماس گزار ہوں، ہمارے درمیان شعیب شمیمی صاحب بھی موجود ہیں، حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین نقشبندی بھی موجود ہیں، حاجی سلیم الدین شیخ راجپوت صاحب بھی موجود ہیں۔ انجمن 50ویں سالانہ سنہرے جشن کے موقع پر اپنے علماء کرام کی مسلک حق کی خدمات کے اعتراف میں تاج پوشی کی سعادت حاصل کر رہی ہے، اور الحمدللہ ایسا نہیں، آج انجمن حضرت علامہ کوکب نورانی دامت برکاتہم العالیہ کی تاج پوشی کر کے یہ سعادت حاصل کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی آج ہمارے درمیان مہمان نہیں بلکہ میزبان بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز باقی گفتگو آپ سے خود فرمائیں گے۔ شفیع رحمت رہبر اعظم، شفیع رحمت رہبر اعظم۔ نہیں ویسے آپ کا روزانہ کم از کم 40 منٹ بھائی حضرت ہم سے ٹائم کے لیے معلوم کر رہے ہیں، اور آپ اپنا نعرے کا جواب دیکھیں، ٹائم کا بتا دیئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان میلاد النبی، اور باواز بلند کہہ دیجئے پاکستان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تقریر کرنے نہیں آیا، پہلے سال کا جب جلسہ ہوا تھا انجمن جشن عید میلاد النبی کا،
میں اس میں شامل تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس انجمن کی تشکیل میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے اس کمرے میں ہوئی تھی جہاں وہ بیٹھ کر لوگوں سے ملا کرتے تھے سبحان اللہ۔ اور مطالعہ کیا کرتے تھے۔ الحاج شمیم الدین صاحب، اس علاقے کے لوگ ان سے واقف ہیں، شاید بچوں کو نہیں معلوم ہوگا لیکن باقی جتنے جوان ہیں سب جانتے ہوں گے۔ 1970 میں جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تو جمعیت علماء پاکستان کے نام سے سنیوں کی سیاسی تنظیم بنائی گئی جس کو 2.5 مہینے کا بچہ کہتے تھے۔ الیکشن سے 2.5 مہینے پہلے بنائی گئی تھی تو اس کا نام لوگوں نے 2.5 مہینے کا بچہ رکھا تھا۔ کراچی کا سب سے بڑا علاقہ حلقہ کانسٹیٹوئنسی جس کو کہتے ہیں، حلقہ نمبر 4 سولجر بازار سے لے کر نیو کراچی تک یہ سب سے بڑا حلقہ تھا۔ جمعیت علماء پاکستان نے اس کی ٹکٹ والد صاحب کو دی۔ والد صاحب نے فرمایا مجھے لیاقت آباد دے دو، انہوں نے کہا نہیں جی، مشکل علاقہ آپ کو دیں گے، آسان علاقہ کسی اور کو دیں گے۔ بہت بڑا حلقہ تھا اس وقت، جو لوگ قریب آئے ان میں والد صاحب کے الحاج شمیم الدین بھی تھے۔ انہیں چیف پولنگ ایجنٹ بنایا گیا تھا۔ پاپوش نگر میں آفس تھا، یہاں پر بھی اور جانے کہاں کہاں رات کے 2 بجے تک ہم، اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں جو اب ہیں، فلیکس نہیں بنتے تھے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، پوسٹر چھپنے میں ٹائم لگتا تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ٹیلی فون ہر ایک کے پاس نہیں تھا، ایک گھر میں فون ہوتا تو 4 پڑوسی بھی اسے استعمال کرتے تھے۔ الحمدللہ بڑی محنت کی، اس علاقے کا نام اس وقت گولی مار سے بدل کر گل بہار رکھا گیا۔ 21ویں شب تھی ماہ رمضان کی، مجھے وہ جلسہ یاد، ایک دوست تھے بزرگ جو باقاعدہ گن لے کے جبہ پہن کے کھڑے ہوتے تھے جلسوں میں، ہیں گارڈ صاحب تو کہتے تھے، ان کا نام بھی تھا یاد مجھے، تو وہ ماشاءاللہ نعرے بھی بڑے جوش سے لگاتے تھے۔ وہ ساری داستان سناؤں تو شاید اگلا سال ہو جائے۔ ہم اس وقت سیاسی ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں تھے۔ ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا، دھاندلی، یہ کیسے کی جاتی ہے مسلمان کو آتی، شاید میرا جملہ نہیں سمجھے، مسلمان کو دھوکہ دینا آتا نہیں۔ جو لوگ اسلام کے نام پر جماعت بنا کر آئے ہوئے تھے وہ اس سے واقف تھے، کیونکہ نام اسلام کا تھا، ان کا اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ بڑی ہمیں ان کی وجہ سے بہت سی چیزیں پتہ چلی کہ شرارتیں کیا ہوتی ہیں، چالیں کیا ہوتی ہیں، داؤ کیا ہوتے ہیں۔
الیکشن ہوا، انتخابات میں اگلے دن رپورٹ آئی کہ مولانا اوکاڑوی صاحب 4800 ووٹوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ صاحب جنہوں نے خوب دھاندلی کی تھی وہ جیت گئے ہیں۔ سٹی کورٹ کی عمارت میں پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر جتنے تھے وہ بھی جمع تھے، وہاں پورا دن، پوری رات، اگلے دن تک، شام تک چیک ہوتا رہا۔ صرف وہ کاغذ جس پہ ٹوٹل لکھا جاتا ہے، وہ فارم جو دیا جاتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے، اس فارم کی صرف چیکنگ میں 4800 سے بات آ گئی 48 پر۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کیسے کیسے داؤ کھیلتے، صرف 48 ووٹوں کا فرق رہ گیا۔ ہمارا مطالبہ تھا سارے ووٹ گنو، دوسروں نے کہا جب ٹوٹلنگ میں اتنا فرق آیا، کاؤنٹنگ میں کتنا آئے گا؟ انہوں نے کہا ہم گننے نہیں دیں گے۔ ہم لوگ ہائی کورٹ بھی گئے، سپریم کورٹ بھی گئے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ری کاؤنٹنگ، دوبارہ گنتی نہیں ہوگی۔ پوسٹل بیلٹس بنائے، ڈاک کے ذریعے آنے والے ووٹ جعلی بنائے، اور 48 ووٹوں سے وہ اسمبلی میں جا بیٹھے۔ والد صاحب نے کہا تمہارے پاس کرسی ہے، میرے پاس ممبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہرحال الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آیا، انہوں نے وہ پوسٹل بیلٹ جعلی قرار دیے، والد صاحب کو قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اس سارے سفر میں الحاج شمیم الدین دن رات ہمارے ساتھ رہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سید رئیس صاحب تھے، پروفیسر صاحب، مجھے کچھ نام یاد ہیں وہ لوگ، پھر سلیم سنی یہاں کا مشہور، جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج بھی وہ آپ کو پتا ہے، اس کا نام ہی سنی پڑ گیا۔ یہ سب لوگ کارکن تھے، بہت سے لوگ۔ نفیس صاحب تھے الیکٹرک میں، وہ الیکٹریشین تھے، وہ بھی اسی علاقے کے تھے۔ پھر الحاج شمیم الدین صاحب جو نوکری کرتے تھے وہ چھوڑ دی، تو ان کا زیادہ وقت والد صاحب کے پاس گھر میں گزرتا تھا۔ یہ طے پایا کہ میلاد کا جلسہ کہیں کہیں ہوتا ہے، اس گلی میں ہوا، اگلی گلی میں ہوا، اکٹھے 12 جلسے کہیں نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے، ایک ہی جگہ 12 جلسے ہوں اور 12 دن 12 خطیب آئیں، خطاب کریں، تو انجمن جشن عید میلاد النبی کی بنیاد رکھی گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج میرا خیال ہے 50واں الحمدللہ، گولڈن جوبلی جس کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اس وقت پھر مجھے کئی مرتبہ میں یہاں پر اسٹیج سیکٹری بھی بنا رہا، اور اسی اسٹیج پر پہلی مرتبہ غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا، وہ بھی تشریف لائے اور ان کا خطاب ہوا۔ والد صاحب قبلہ ان دنوں میں کراچی نہیں ہوتے تھے، پنجاب، انہوں نے بھی قربانی دی، شروع میں 1-2 دن لازمی یہاں آتے رہے۔ ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا۔ یہ تمام ان علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں جو تشریف لاتے رہے۔ اگر میں صرف گنوں تو تقریباً یہ 25 سے زیادہ لگ رہے ہیں، نہیں یہ اوپر والے، اور نیچے جو شعراء پیران طریقت دوسرے آئے، ماشاءاللہ۔
سلسلہ جاری ہے، آج 50واں منا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 100واں بھی منائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو مجھے بتایا گیا، میں صرف سلام کرنے حاضری لگوانے آیا تھا، جزاک اللہ۔ کوئی مقصد تقریر کا نہیں تھا۔ آپ نے علماء کے خطاب سنے ہیں، مزید راتوں میں سنیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو سلامت رکھے اور تمام عوام کو بھی برکت دے، جو نیند قربان کر کے دریوں پہ نیچے بیٹھ کے گھنٹوں سنتے ہیں، اللہ ان سب کو ایک ایک لمحے پر اجر عطا اللہم فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ مجھے ابھی بتایا کہ موضوع ہے شفیع رحمت اور رہبر اعظم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ خطاب آپ سن چکے، مجھے نہیں پتا کتنے ہوئے ہیں، بہرحال برکت حاصل کرنے کے لیے 2-3 باتیں۔ جزاک اللہ۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم عربی سے واقف نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف کہتی ہے جب بچہ بولنے لگے اسے اللہ تعالی کا نام سکھاؤ، جب اس کی زبان رواں ہو جائے تو پورا کلمہ سکھاؤ۔ ہمارے ہاں اب یہ چیز نہیں۔ ابتدا ہوتی ہے، اس کو آپ ممی پاپا یہ 2 لفظ تو خیر سکھائی دیتے ہیں، وہ پاپا کہہ لے، بھلے سے آپ باپ کو پاپا کہہ لیں یا صبح ناشتے میں چائے میں بھگو کے کھا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, F for frog۔ آپ یہ اس کو سکھاتے ہیں، بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں، کیٹ بلی کو، ڈاگ کتے کو، ایلیفینٹ ہاتھی کو، فراگ مینڈک کو۔ تو جب ابتدا آپ نے جانوروں سے کی ہے، وہ انسان کب بنے گا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ انگریزی سیکھنا بری بات نہیں، انگریزیت سیکھنا بری بات۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ جو علم ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ کہو گے جی امریکہ سے کتابیں آتی ہیں، یورپ سے، وہ آپ کی کتابیں ہیں، ان کا ترجمہ کر کے وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے خود تسلیم کیا ہے 400 برس پہلے تک ہمارے پاس علم نہیں تھا، یہ مسلمانوں نے سکھایا ہے۔ ایجادات مسلمان کرتے تھے۔ ابھی آپ کو سنا رہے تھے چنگیز خان نے جب بغداد کو تباہ کیا تھا، کتنے لاکھ کتابیں تھیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں پریس نہیں تھا، چھپتی نہیں تھی، جو جلا دی گئی، جو دریا میں بہا دی گئی۔ آپ کا علمی سرمایہ برباد، جو بچ رہا وہ یورپ لے گئے، آج وہی ترجمہ ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ہم کو روب میں لے لیا گیا، ہم روب میں آ گئے۔ نہیں جی، جو انگریزی بولتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جو عربی بولتا ہے وہ تو بس ایویں ہی ہے۔ یہ ہم پر چیز ڈال دی گئی۔ سن لیں، تمام علوم کا سر چشمہ قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس قرآن پر 600 جلدوں میں، والیومز میں تفسیریں لکھنے والوں نے بھی کہا کہ ہم سے حق ادا ہو سکا نہیں۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ قرآن کی سورہ فاتحہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں، کہتے ہیں ان سب کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے،
اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے۔ ایک روایت میں فرمایا وہ اس بے کے نقطے میں ہے۔ فرمایا میں اگر اس کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ اب ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا لیتا ہے اندازہ کریں، پھر 70 اونٹوں کا وزن، پھر کتابوں کا وزن۔ تو جب وہ جو شہر علم کے دروازہ کہلاتے ہیں، جب ان کے علم کا یہ حال ہے تو شہر علم کا کیا حال ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، فیضان میلاد النبی۔ اب جو کتاب میں لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو علامہ، علامہ کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا، وہ لکھ رہا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ سب کہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ تو جو یہ لکھ رہا ہے جب وہ یہ کتاب کسی کو دے گا جو پڑھے گا، وہ کیا سوچے گا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور میرے پاس ایسی مشین ہے میں زمین کی تہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ سائنس نے وہ مشین بنا دی، خرد بین، بلکہ باریک۔ آج کل آپ کا یہ جو کرونا وائرس ہے، کہتے ہیں نظر نہیں آتا، انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ مشینیں بنا لی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، چھپی ہوئی چیز نہیں، کراچی بیٹھے امریکہ دیکھ سکتے ہو، وہاں آپ کی فریج میں، ریفریجریٹر میں کیا رکھا ہے آپ ایکسس وہاں تک حاصل کر سکتے ہو، اپنے موبائل فون پر چیک کر سکتے ہو۔ وہ ایک طرف یہ دیکھے، دوسری طرف اس کو کہا جائے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو میں اس سے پوچھوں گا تو علامہ کہلانے والا، یہ بتا تجھے علم ملا کہاں سے ہے؟ علم کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے علم؟ جاننے کا۔ علم کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ کہیے، علم کے معنی جاننا۔ مجھے بتائیں، جانور کسی کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں، اونچی، بہت کچھ جانتے ہیں۔ آج آپ سائنس کو پڑھ لیں، کتنی چیزیں سائنس جانوروں سے سیکھ رہی ہے۔ انجیکشن آپ لگاتے ہیں، یہ مچھر سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے؟ مچھر سے سیکھا۔ انجیکشن کیسے لگاتے ہیں؟ بندروں سے کتنی چیزیں سیکھی ہیں، خود سائنس مان رہی ہے۔ ان کو کس نے سکھایا؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کا دودھ پینے لگ جاتا ہے، اس کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ میں اس پر پھیلا نہیں رہا۔ ایک علاقے میں بندر بہت زیادہ تھے، جو بھی گھر میں روٹی پکتی، ابھی وہ کوئی خاتون ادھر ادھر ہوتی، بندر آ کے اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ تنگ آ گئے، ہمارے گھروں سے چیزیں غائب ہو رہی، کوئی علاج کرو۔ وہ ان کے ایک سیانے نے بتایا کہ جی روٹیاں پکاؤ، مگر روٹی میں کیا کرنا، تھوڑا سا زہر ملا دینا۔ ایک بار کھائیں گے نا مریں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے آٹے میں ملایا زہر، روٹیاں پکا کے رکھ دی، بندر آئے لے گئے، کھائیں تو مرنے لگے۔ وہ ایک دن دو دن تو بندروں میں بھی کوئی ان کا سیانہ تھا، اس نے آ کر ایک بوٹی تلاش کی، اور بوٹی کی تلاش کر کے اپنے سارے جو تھے بندر ان کو دے دی کہ روٹی بھی کھاتے جاؤ، یہ بوٹی بھی کھاتے جاؤ، زہر اثر نہیں کرے گا۔ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ آکسفورڈ سے، ہارورڈ سے، کیمبرج سے؟ بڑی بڑی یونیورسٹیاں انہی کا نام لیتے ہو نا۔ ابھی وہ بتا رہے تھے نا کون سی یونیورسٹی بڑی تھی، وہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ بتا رہے ہیں۔ تو سنو، جس کو جاننا ہے اور کیسا جاننا ہے، اسی کا نام علم ہے۔ رب کو جاننا ہے اور کیسا جاننا ہے، اسی کا نام علم ہے۔
اور یہ علم سکھانے والے کا نام رہبر اعظم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ، ہوا ضمیر ہے، پتہ نہیں چلے گا جب تک مر جا کہ یہ کس کا اشارہ کر رہی ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے اللہ کا نام آ گیا، تو اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کہیے ایک ہے۔ کون سا ایک ہے؟ آپ کہیں گے جو ایک ہوتا ہے زیرو کے بعد، تو وہ ایک تو اس کے تو دو آدھے ہو جاتے ہیں، وہ دو کا دوسرا، تین کا تیسرا، چار کا چوتھا۔ کیا اللہ نمبر کے لحاظ سے ایک ہے؟ نہیں، اس کو واحد عددی کہتے ہیں، عدد کے لحاظ سے ڈیجٹ وائز ون، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، جنس اور ہے، وہ واحد جنسی بھی نہیں۔ نوع چاول اور چیز ہے، گندم، وہ واحد نوعی بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ واحد حقیقی ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک اونچی نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ قل، کس نے بتایا ہے؟ قل، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ یا اللہ جملہ پورا تھا، کلمہ پورا تھا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے؟ جملہ تو پورا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا وہ اللہ، تو شاید کوئی پوچھ لیتا کون اللہ؟ وہ اللہ، کون اللہ؟ تو یہ قل اسی کا جواب ہے، وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اللہ اعلی حضرت جھوم اٹھے، ترجمانی کی، فرماتے ہیں فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تو جس ہستی نے ہمیں رب سے ملایا ہے، رب کی پہچان کرائی ہے، وہ رہبر اعظم ہے۔ راہ دکھانے والا، راہ سجھانے والا، راہ کھولنے والا، جتنے معنی کرتے جاؤ، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن کی گواہی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، اس کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو جو صحیح سیدھے راستے پر یقینی طور پر چلاتا ہے وہ رہبر اعظم ہے۔ وہ کون ہے؟ رہبر اعظم۔ بات پھیلاؤں تو راہ کون سی؟ الف کے ساتھ یا بغیر الف کے؟ راہ فارسی کا لفظ ہے، راہ، اس کے بعد بر کا لفظ ہے نا، راہ۔ پہلے طے کرو کہ راہ کون سی ہے۔ جتنے لوگ میرے نبی کی عظمت کے منکر، ان کی شان کے منکر، ان کے کمال کے منکر، مجھے بتائیں راہ۔ آپ مسجد میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کریں گے آپ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے،
اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کوئی بتائے گا؟ نہیں، وہاں سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں، کوئی بتائے؟ ماشاءاللہ، ہمیں سیدھی راہ پر، سیدھے راستے پر چلا۔ سنیں، بدن پاک ہے، لباس پاک ہے، مسجد میں کھڑے ہیں جگہ بھی، یا مصلی پہ جا نماز جس کو کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہیں، جگہ بھی پاک ہے، منہ بھی قبلے کی طرف ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کوئی اور راستہ ہے جس کی آپ طلب کر رہے ہیں؟ اور یہ آیت آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ جن 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد فرض رکعتوں میں تلاوت نہیں، اس میں بھی یہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو سوال آئے گا کہ اس کے علاوہ اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ یہ آپ دعا کرتے ہیں، پھر اس راستے کی وضاحت صراط الذین انعمت علیہم، وہ اپنی جگہ۔ تو یہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، روزانہ 5 وقت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہوں گے تب بھی کرتے ہوں گے، تو آپ کی یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ دعا قبول ہوتی ہے، جواب بھی نماز کے اندر ملتا ہے۔ لیجئے جی، آپ نے سارے ارکان ادا کیے، اس کے بعد آپ قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، اردو والے التحیات بیٹھنا کہتے ہیں، آپ نے اپنے معنی نکالے ہوئے، آپ بیٹھے التحیات۔ اسی لیے میں نے کہا نا، عربی سیکھی ہوتی تو 50 جھگڑے تو ویسے ہی ختم ہو جاتے۔ عربی آتی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ سے لوگ کھیل لیتے ہیں۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری عاجزی، میری بندگی، میری عبادت، تمام قولی فعلی مالی جتنی بھی ہے، یا اللہ میں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تیری نظر ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز ہو جائے گی؟ اونچی کیوں؟ میں نے کیا قیام نہیں کیا؟ ثنا نہیں پڑھی؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ قرات نہیں کی؟ رکوع نہیں کیا؟ سجدے نہیں کیے؟ سارے ارکان ادا کر لیے، اب اپنی عبادت پیش کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ قبول کر لے۔ میں سلام پھیر دوں، کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، حالانکہ سارے کام میں نے کر لیے، جتنے فرض تھے سارے کر لیے، جو واجب تھے کر لیے، پھر بھی نماز نہیں ہو رہی۔ تو کیوں؟ کیونکہ میں نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ابھی اس کا جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد کیا کرو؟ اے عبادت پیش کرنے والے، تجھے اب نیت کے ساتھ، انشاء کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس کو سلام پیش کرنا ہے جس نے تجھے یہ نماز سکھائی ہے، جس نے میری پہچان کرائی ہے۔ تو بندہ ارادے سے، یہ پیپر ریڈنگ نہیں ہے کاغذ دیکھ کے پڑھنا، ارادے کے ساتھ، رٹا لگانا نہیں ہے کہ دوہرا دیا، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ یہ اسی آپ کی دعا کا جواب ہے۔ یہ نبی کو سلام کرنا سیدھی راہ پہ چلنا ہے، نبی کو سلام کرنا، نبی کو سلام کرنا سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ تو جو سلام سے روکیں بتائیں سیدھی راہ پر ہیں؟ انہوں نے تو کتابوں میں لکھا نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز نہیں رہتی، تو وہ تمہاری نماز ہوگی، یہ ہماری نماز ہے۔ انہوں نے لکھا گائے، بیل، گدے کا خیال، گاؤ، خر، بیل، گدے کا خیال آ جائے نماز میں وہ اچھا ہے، نبی کا خیال آ جائے وہ برا، معاذ اللہ۔
خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں آنکس کے در نماز نبیند جمال دوست، فتویٰ ہمیں دے ہم کے نماز قضا کو ند۔ جس کو نماز میں جمال مصطفیٰ نظر نہیں آتا میں فتویٰ دیتا ہوں اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ان کے اسی لیے شیطان نے آپ کو نماز سے روکتا ہے، ان کو لگایا ہوا ہے نماز پہ، آپ کو روکتا ہے۔ آپ مسجدیں بناتے ہو جاتے کم ہو، آپ کو روکتا ہے، ان کو لگایا ہوا ہے نماز پہ، کیونکہ پڑھو، کہتا ہے میں نے 6 لاکھ برس پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہیں 50 برس میں کیا فائدہ ہوگا، پڑھتے رہو۔ ان کو پتا ہے کیسی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو روکتا ہے کیونکہ آپ کے عقیدے سچے ہیں۔ آپ اگر واقعی نمازی ہو گئے تو شیطان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو جتنے پیارے عقیدے ہیں نمازی بن جاؤ گے تو سارے ولی بن جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات چلی تھی رہبر اعظم کی، بتانا آپ کو یہ تھا کہ ہم عربی نہیں جانتے۔ مثلا ابھی یہ انجمن جشن عید میلاد النبی، عید عربی کا لفظ، میلاد عربی کا لفظ، النبی عربی کا لفظ، ٹھیک ہے جی۔ انجمن فارسی کا ہو گیا، جشن بھی فارسی کا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، 2 عیدیں ہیں اسلام میں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ لفظ عید کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، لفظ میلاد کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، النبی کسے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، لہذا وہ فتوے دیے جا رہے ہیں اور آپ پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان تینوں لفظوں کے معنی آ جائیں جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عید کہتے ہیں خوشی منانے کو، عید کہتے ہیں اونچی کہیے گا، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، النبی اس کے ویسے معنی غیب کی خبریں دینے والا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب عید میلاد النبی کا مطلب ہوا کہ نبی کی ولادت کی خوشی، نبی کی ولادت کی۔ اب ایک شخص پوری دنیا میں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے پوچھو نبی کے ولادت کی خوشی ہے یا نہیں، اگر کہے گا نہیں تو مسلمان رہے گا؟ جھگڑا تو یہیں ختم ہو جائے گا اگر آپ کو معنی معلوم ہو جائے۔ میں نے موضوع یہ نہیں لینا، باتیں صرف ایک ہو گئی۔ راہبر کی بات کریں تو ہمیں جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھ لیا آپ کو بہت علم ہے، بہت کچھ جانتے ہیں آپ، یہ علم کیسے ملا؟ تو حضرت علی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے کتابوں کے رٹے لگائے ہیں، ساری رات بیٹھ کے علم جاننے کے لیے سوچا ہے، پڑھا ہے، محنت کی ہے، نہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کو جب میں نے غسل دیا تھا حضور کی آنکھوں کے حلقے میں پانی جمع ہو گیا تھا، میں نے وہ پی لیا تھا، اس سے مجھے علم آ گیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ حضرت علی کو حضور نے جج بنا کر بھیجا، ان کا میں نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا فیصلے کیسے ہوتے ہیں، 2 آدمی آئیں گے، کوئی سچ بولے گا جھوٹ بولے گا، میں فیصلہ کیسے کروں گا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی۔ جس کے ہاتھ لگانے سے اتنا مل جاتا ہے اس آقا کی کتنی شان ہے۔ تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلی، سبحان اللہ، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی پاک اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے، تو جو جانتا نہیں وہ راہبر ہو سکتا ہے؟
اور پھر جتنے جاننے والے ہیں وہ نبی کی برکت سے جاننے والے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. کتنی؟ کراچی میں کتنی بولیاں کتنی زبانیں ہیں میں پوچھوں گا تو آپ شاید صحیح عدد نہیں بتا سکتے. کوئی کہے گا 34 ہے، کوئی کہے گا 40 ہے، کوئی کہے گا 90 ہے، کوئی 150 بولے گا، جتنا اس کو سننے میں آیا ہوگا، لیکن آپ نہیں بتا سکتے. تو ایک شہر کی زبانیں آپ کو نہیں معلوم تو پوری کائنات میں کتنی بولی جا رہی ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے. تو نبی جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کی زبان سکھا کر بھیجا جاتا ہے. حضور سب کے رسول بن کر آئے ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں؟ حدیث منامی آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوضع کفہ بین کتفی، میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل، جب بے مثل کہہ دیا تو ہمارے جیسا ہاتھ نہیں رکھا. کیا ہوا؟ فوجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اس کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں اپنی چھاتیوں میں، سینے میں محسوس کیا. اردو آسان ترجمہ کروں کہ اللہ نے ہاتھ رکھا تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی. پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں جو زمینوں میں میں نے سب کچھ جان لیا. نانا ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، آگے بھی سنیں. فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا. آپ نے سبحان اللہ کہا، ابھی حدیث آپ کو پوری سمجھ میں آئی نہیں. آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. قرآن میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے. اس کو مائک کہتے ہیں، اس کو پائپ کہتے ہیں، اس کو اسٹینڈ کہتے ہیں. یہ حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام، میرے نبی کو سب کی پہچان بھی ہے. اور سنیں اور سنیں، اس میں گرامی جناب کا محمد یوسف صاحب، والد صاحب کا نام عبد الخلیل. یہ محمد یوسف صاحب کو کوئی آدمی ملے اور آ کر کہے کہ جی میں مدینے جا رہا ہوں، تو ان کا پہلا جملہ ہوگا کہ میرا سلام کہنا. یہی ہوتا ہے نا؟ ایسا کبھی نہیں کہا کرو، یاد رہے تو میرا سلام کہنا. کیا کہنا چاہیے؟ اور جس کو یاد نہ رہے اس کا یہ کہ وہاں کہے جس نے سلام کہا ہے اس کا سلام قبول فرما. کیونکہ اگر کسی نے کہہ دیا آپ ذمہ دار ہو گئے، آپ نہیں کہیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا، گھر والوں کو سلام کہنا آپ جا کے نہیں کہتے ہو تو آپ گناہگار ہو جاتے ہو. تو جب بھی کسی کو کہو تو ہو سکے یا یاد رہے تو لیجئے جی. انہوں نے مدینہ کے مسافر کو کہا کہ میرا سلام کہنا. وہ مدینہ منورہ پہنچ کر کہہ رہا ہے کہ جناب محمد یوسف، ولدیت کا تو نام بھی نہیں لے گا، وہ اس کو معلوم بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، چلیں اس کو معلوم بھی ہو گیا. وہ کہے محمد یوسف ولد عبد الخلیل نے سلام کہا ہے. مجھے بتاؤ محمد یوسف نام کا آدمی دنیا میں ایک ہی ہے؟ اونچی صرف پاکستان میں ہی محمد یوسف نام کے کوئی ہزاروں ہوں گے، مگر وہ سلام پیش کر رہا ہے. میرے نبی نے پہلے بتا دیا میں جانتا بھی ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. میرے نبی کو سب کی خبر
بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ نبی کو بے خبر کہنے والوں تمہیں خود خبر نہیں، اور بے خبر رہبر ہو سکتا نہیں۔ راہ کا فیصلہ پھر آگے لگایا لفظ اعظم، عظیم سے اعظم بڑا، کثیر سے اکثر بڑا، کبیر سے اکبر بڑا، تو عظیم سے اعظم بڑا کیا مطلب؟ دنیا میں جتنے رہبر ہیں ان میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑھ کر ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا کوئی رہبر اونچی نہیں۔ اچھا صرف بڑی بڑی باتیں ہی نہیں سکھائیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھائی ہے۔ رات کو سونا ہے چراغ بند کر کے سونا، وہ بلب ہو ٹیوب لائٹ ہو چراغ ہو بند کر کے سو۔ نیند میں ہو تم، خدا نخواستہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، تم نیند میں ہو، تمہیں نقصان۔ کسی سوراخ میں انگلی نہیں مارنا، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا ہو۔ جوتا پہننا ہے جھاڑ کے پہننا ہے، کپڑے پہننے کون سی بات ہے جو نبی نے نہیں بتائی؟ آج سائنس ڈھونڈ رہی ہے، اس کو مل نہیں رہا، میرے نبی کے قدم چوم لے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کیٹ مور نے 21ویں صدی میں جا کے پہچانا ہے کہ انسان کی سمع، بصر اور قلب، یہ جو میں نے پورے 30 لیکچر دیے تھے پی ٹی وی پر رمضان کے مہینے میں کچھ سال پہلے انسان کی تخلیق پر، اس میں یہ حوالے بھی دیے تھے۔ یہ اب جا کر 21ویں صدی میں سائنسدانوں کو پتا چلا ہے کہ دل، کان اور آنکھیں یہ پہلے بنتی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا قوت ہوتی ہے تمہیں آج پتا چلا، میرے نبی نے 1400 برس پہلے بتا دیا۔ عورت طلاق ہو جائے تو 3 مہینے جب اس کو عدت ہے، شوہر کی وفات ہو جائے تو عورت 130 دن 4 مہینے 10 دن عدت کرے۔ یہ ویٹنگ پیریڈ اس کو کہتے ہیں عدت۔ سائنس نے آج پہچانا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اب جا کے پہچانا ہے۔ اور سائنسدان، ایک جرمن سائنسدان، اس کو یہ بات پتا چلی کہ نبی نے بتایا ہے کہ مکھی اگر کھانے پینے میں گر جائے تو اس کو ڈبو کر نکالو، اس کو پہلے اس کھانے میں پانی میں پورا ڈبو پھر نکالو۔ کیوں؟ کہ مکھی کے ایک پر میں وبا ہے، دوسرے پر میں شفا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹا سا جانور ایک پر میں وبا ہو اور دوسرے میں شفا ہو۔ اس نے گلاس لیا اور اپنے طالب علم جتنے تھے اسٹوڈنٹ ان کو بلایا، دیکھو مسلمانوں کے نبی نے یہ بات کی، میں ابھی تمہارے سامنے اس بات کو غلط ثابت کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے گلاس لیا، اس میں مکھی گرائی تو پورا پانی بیکٹیریا، جراثیم سے بھر گیا۔ ان کے پاس وہ آلہ تھا، دیکھنے والا، دیکھ رہے پورا بھر گیا۔ اس نے کہا اب دیکھو میں دوسرا پر ڈبو رہا ہوں۔ اس نے مکھی کو ڈبویا، دوسرا پر پانی میں گیا، سارے جراثیم غائب ہو گئے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اندازہ کرو، میرے نبی نے دنیا کو سکھایا ہے، سب کچھ سکھایا، ہمیں اخلاق سکھائے، نبی نے آداب سکھائے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، بول چال۔ تو بتاؤ وہ رہبر اعظم ہیں یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ کیسے رہبر اعظم ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو سفر کے دوران ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا کہتے ہو؟ دل کا حملہ؟ اردو میں کیا کہتے ہو؟ دل کا دورہ پڑ گیا، چلو دورہ کہہ لیں آپ۔ وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا جس کو آج کی زبان میں انجائنا کہتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور یہ تکلیف ہو گئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا کام نہیں, میرا کام اللہ کی آیتیں سنانا ہے, تمہیں احکام پہنچانا ہے, ڈھونڈو کسی وید کو, طبیب کو, حکیم ڈاکٹر کو. نہیں, فرمایا اجوا کھجور کی گٹھلی بھی پیس لو اور اس کھجور کے ساتھ اس کو کھلا دو, اس کو شفا ہو جائے گی. آج دنیا اس پر عمل کر رہی ہے کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیس کے اس کا پاؤڈر بناؤ, کھجور کے ساتھ ملا کے کھاؤ, والو جتنے بند ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں, دل کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. کون بتا رہا ہے؟ رہبر اعظم. کون بتا رہا ہے؟ رہبر اعظم. میں نے کہا نا اس طرح کی مثالیں دینے لگوں کتنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کا علاج بتایا, دعائیں بتا دی, یہ پڑھ لو ایسا ہوگا, یہ کر لو ایسا ہوگا, کون سی چیز کس کے بعد نہیں کھانی, کیا نہیں کرنا. نہیں, حضور کے بتانے سے اثر کتنا ہوتا ہے. صحابہ کو یقین ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. نبی نے بتا دیا ہے, کامیاب ہے. نبی سے تبرک حاصل کرتے ہیں, نبی کی چیزوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں, نبی کی تعلیمات کے بارے میں ان کو کوئی شبہ. بات ذرا خطرناک ہے, سمجھ نہیں آئے گی, سنا دیتا ہوں, آسانی سے سمجھ. خواتین گھروں میں سن رہی ہوں گی, وہ بھی ذرا دھیان سے, فوراً اعتراض نہ کریں, سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی جو کہے اس کے خلاف کرو. میں نے پہلے ہی کہہ دیا بات خطرناک ہے, آسانی سے سمجھ میں. ہاں, کہیں وہ کہے کہ بیٹھ جاؤ, آپ کہو گے نہیں میں کھڑے رہنا ہے, وہ کہے کھا لو, آپ کہے نہیں میں بھوکے رہنا ہے, تو بات کو سمجھنا ہوگا. بہرحال منہ پہ آ گئی, سنا دی میں نے. حضور نے فرمایا عورت جو کہے اس کے, اتنے ڈر گئے آپ سے نکل نہیں رہا منہ سے. آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم نے گھروں میں جانا ہے. عورت جو کہے اس کے چلو تھوڑی سی آواز نکل آئی ہے, مہربانی. صحابی نے سن لیا, گھر گئے, گھر کی چھت پر منڈیر کے پاس کھڑے ہیں. منڈیر بہت چھوٹی چھوٹی اونچی دیوار نہیں تھی, نیچے دیکھ رہے ہیں. بیوی سے پوچھا میں چھلانگ لگا دوں؟ اس نے کہا نا, ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ان کو حضور کی حدیث یاد آ گئی, عورت جو کہے اس کے خلاف. انہوں نے چھلانگ لگا دی, ٹانگ ٹوٹ گئی. عورت کو موقع چاہیے, دیکھ لیا, میری بات نہیں مانی نا, دیکھو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. صحابی کا ایمان سنانا ہے آپ کو. اللہ سبحان اللہ. صحابی نے کہا میں نے حضور کی حدیث پر عمل کیا, مجھے ضرور فائدہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ وہ لفظی معنی انہوں نے لیا تھا, ظاہری معنی لیا تھا, اصلی معنی نہیں, لیکن انہوں نے کہا میں نے حدیث پر عمل کیا, مجھے نقصان. انہوں نے کہا ٹانگ تو توڑوا بیٹھا ہے, اور کیا نقصان؟ انہوں نے کہا نہیں, اس میں بھی فائدہ ہوگا. حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے بلوائیوں نے لوگوں کو گھروں سے نکالا کہ ہمارا ساتھ دو اور حضرت عثمان کو قتل کرنے میں مدد کرو. اس شخص کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. اس نے بیوی کو بلایا, دیکھ آج فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایمان کی بات آئی ہے تو ایک اور سن لو, پھر اس کے بعد تقریر سمیٹتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے, 3 بیٹے ہیں حضور کے. کتنے؟ جو آخری بیٹے ہیں حضرت ماریہ سے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم. مدینہ منورہ کے قبرستان میں ان کی قبر شریف ہے. 16 مہینے کی عمر تھی, حضور کی گود میں وہ دم توڑ گئے. ان کی جو والدہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ, پھول سا بچہ گود سے چلا گیا, وہ روتی تھی بچے کی جدائی میں. حضور فرماتے تھے ماریہ نہ رو, تیرا بچہ تیری گود میں اتنا خوش نہیں جتنا جنت میں خوش ہے. ماں تھی,
ماں کے آنسو نہیں رکتے تھے. حضور نے دوبارہ تسلی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی کفالت نگرانی کرتے ہیں, وہ بڑا خوش ہے, ان کے آنسو نہیں رک رہے. حضور نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے تیرا بیٹا جنت میں دکھا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چاہے تو میں تجھے تیرا بیٹا جنت میں دکھا دوں. آپ سوچتے ہوں گے ماں نے کہا ہوگا فوراً دکھائیں جی, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے, میں مطمئن ہو جاؤں. انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں دیکھنا چاہتی. میں دیکھنا کیوں؟ گلبہار والوں سنو, اپنے ایمان کو ٹٹولنا یہ بات سن کر کہ میں نہیں دیکھنا چاہتی. کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ فرما دے ماریا تو نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا, میرے نبی کے فرمان پر یقین نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مجھے آپ کے فرمان پر یقین ہے, میں آج کے بعد نہیں رہوں. یہ ہے وہ رہبر اعظم, وہ ہے شفیع رحمت. شفیع کہتے ہیں سفارش کرنے والے کو. کل قیامت کے دن بیٹا ماں سے, ماں بیٹے سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن ہے, بھاگے گا ماں سے. ماں کہے گی بیٹا 9 مہینے پیٹ میں رکھا, موت زندگی کا مسئلہ تجھے جنا, تجھے دودھ پلایا, کیا گزرتی تھی مجھ پہ ساری رات, تو بستر گیلا کرتا تھا, میں گیلی جگہ تجھے سوکھی جگہ لٹاتی تھی. وہ کہے گا نہیں, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا آج. نفسی نفسی, نفسی کا مطلب میری جان مجھے اپنی پڑی ہے. اللہ بڑے غضب میں, میں کچھ کام نہیں آئے گا. باپ کہے گا میں تیرے لیے جھوٹ بھی بولتا تھا, رشوت بھی لیتا تھا, کیا کرتا تھا, محنت کرتا تھا, آج تو. ان کا نہیں. بھائی کہے گا تم کہتے تھے میرے بازو ہو, کہے گا نہیں. بہن کہے گی تو کہتا تھا تیرا بھائی زندہ ہے, آج مدد نہیں. بیگم صاحبہ کہیں گے دنیا میں تو میں ہی میں تھی, کہے گا اسی لیے بیڑا غرق ہو گیا, تیری سنتا تھا. کوئی کام نہیں آئے گا. سارے کہیں گے جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا اس کا پسینہ ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور کچھ حساب ہی ہو جائے پتا چلے. چلو بارگاہ آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں, جاؤ ان کے پاس. وہ کہیں گے نہیں, میں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا, درخت کا پھل کھا لیا, آج تو میں خود اپنی فکر میں ہوں. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری انا لہا, میں اس کام کے لیے نہیں ہوں, جاؤ کسی غیر کے پاس. اب اس میں کتنے مسئلے ہیں وہ نہیں سنا رہا آپ کو. کدھر جائے؟ نوح علیہ السلام کے پاس, وہاں گئے, وہ بھی کہیں گے نہیں. جاؤ کدھر؟ ابراہیم علیہ السلام, وہ بھی کہیں گے نہیں, آگے جاؤ. کدھر جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. چلے گئے, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, مجھ سے بندہ مارا گیا تھا, میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر رہا ہوں, بڑے غضب میں اللہ. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری انا لہا, میں اس کام کے لیے نہیں ہوں, جاؤ. کہاں جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کدھر پھر رہے ہو, آج ایک ہی ہستی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی. حضور کی بارگاہ میں جاؤ, ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو, خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت. اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے, فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے. غم کے مارو وہ خوشخبری سنو, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے کہا لست لہا, ہم اس کام کے لیے نہیں. حضور کے پاس آئیں گے, حضور یہ نہیں فرمائیں گے میں اس کا, فرمایا انا لہا, میں اس کام کے لیے ہوں. خلیل و نجی
مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان مکان جس میں کوئی رہتا ہے مکین جو رہتا ہے چنین و چنا اس کے معنی ایسے ویسے وہ یہ وہ چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولاؤ حضور اس دن بھی ہم پر مہربانی کریں گے آج بھی ان کی مہربانی اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں وہ اس دن شفاعت فرمائیں گے بیڑا جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں وہ سن لیں حضور نے پہلے ہی فرما دیا شفاعتی حق میری شفاعت حق ہے یعنی اس میں شبہ نہیں مگر کس کے لیے اس کے لیے جو اس پر ایمان رکھتا ہے مدینہ منورہ جاؤ تو جب ریاض الجنہ سے آپ جاتے ہیں نا آگے سلام کرنے کے لیے تو وہ پیتل کے دروازے ان پر یہ حدیث اب بھی لکھی ہوئی ہے وہاں پر یہ شفاعت والی حدیث جو میں نے سنائی وہاں لکھی ہوئی ہے تو حضور کی شفاعت کس کو ملے گی جو مانتا ہے جو ان کو شفیع مانتا ہے جو مانتا نہیں اس کے لیے یہ بہت اچھا کرتے ہیں نہیں مان کر بتا دیتے ہیں انہوں نے کدھر جانا ہے یہ جشن کے منکر نہیں ہیں یہ لوگ جشن کے منکر اگر جشن کے منکر ہوتے تو کسی کا بھی جشن نہ مناتے 50 سالہ دارالعلوم کا جشن کراچی میں منایا یا نہیں منایا 100 سالہ انڈیا میں منایا یا نہیں منا کے بتا دیا کہ جشن کو مانتے ہیں جشن کو اور 100 سالہ منایا تھا جب مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی میں نے کہا انہوں نے اپنی عمر خود بتا دی ہے اپنی عمر بتا دی ہے کہ ہم 100 سال سے پہلے نہیں تھے ابھی کے ہیں یہ انگریز کی پیداوار تو جشن کے منکر نہیں نبی کے جشن کے منکر تو سمجھ لو نبی کے منکر ہوئے نا چڑ تو نبی سے ہوئی ورنہ ان کا بھی جشن مناتے زور لگاتے ہیں عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور سنیوں کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ نبی کا میلاد منانے کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے کسی نے بڑا اچھا عربی میں جملہ کہا ہے کہ عید منانے کے لیے صحیح حدیث کی حاجت نہیں صحیح دل کی حاجت ہے سبحان اللہ دل صحیح ہونا چاہیے تو اس دن ان کی شفاعت ہوگی جو شفاعت مانتے دو موضوع تھے دونوں پر چند جملے عرض کر دیے اللہ تعالیٰ اس انجمن کو اور بہاریں عطا فرمائے یہ ہم نے صبح بہاراں کا جو لفظ نکالا تھا آج الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا جتنے اس کے بنیادی کارکنان تھے اللہ ان سب کو جو چلے گئے مغفرت فرمائے جو ہیں ان کو ہمت دے جو نہیں ہیں ان کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے تاج پوشی کی وہ بھی مہربانی تاج آپ کو پتا ہے کوئی مہنگا والا نہیں بنایا انہوں نے سستا والا بنایا لیکن بات ہوتی ہے سوچ کی نیت کی اصل چیز ہوتے ہیں جو آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو اس کا بھی شکریہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں
والسلام علیکم ورحمۃ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ممتاز عالم دین انجمن کے بانی سرپرست حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے محبت بھرے نورانی بیان سے اس انجمن کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکت عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر عوام اہل سنت میں قائم و دائم فرمائے. حضرت کی خدمت میں تحائف پیش کیے جا رہے ہیں. انجمن کی روایت کے تحت حضرت کو یادگاری میڈل، حضرت کو یادگاری کیلنڈر اور جان نماز کا تحفہ بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ 50 سالہ سنہرا جشن کی خوشی میں یہ یادگاری میڈل قبول فرمائے. حضرت ہماری درخواست پر محبتیں بکھیرنے ہمارے درمیان تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں صدر انجمن سے التماس گزار ہوں کہ ایک یادگاری میڈل شعیب شمیم صاحب کی خدمت میں پیش کریں. تشریف لائیں. یادگاری میڈل شعیب شمیم صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں صدر انجمن صاحبزادہ صداقت اللہ سے ملتمس ہوں یا تشریف لائیں اور حضرت کی خدمت میں یادگاری میڈل پیش فرمائیں. اور ایک یادگاری کیلنڈر بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور ایک یادگاری میڈل معین بھائی کی خدمت میں، معین الدین صاحب کی خدمت میں یادگاری میڈل اور ایک یادگاری کیلنڈر پیش کیا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز اب شمع رسالت کے پروانوں کے درمیان تحائف کی تقسیم کے لیے قرآن دازی ہوگی. تمام حضرات جلد سے جلد اپنے ہاتھ میں پرچیاں آوازیں کر لیں. پہلی قرآن دازی کنز الایمان کے لیے میں الحاج شمیم الدین رحمت اللہ علیہ کے جانشین انجینئر محمد شعیب شمیم سے ملتمس ہوں کہ پہلی قرآن دازی کنز الایمان کے لیے. چار سو 482 بھئی جن کا یہ نام نمبر پکارا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہیں تو پہلے ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ قرآن دازی میں آسانی ہو. آ جائیے. یہ کنز الایمان کے لیے قرآن دازی ہوئی ہے اور یہ آ رہے ہیں جن کا یہ ٹوکن نکلا جن کے پاس. جلدی آ جائیے. اور ایک قرآن دازی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ کی تحریر کردہ دوسری قرآن دازی شعیب بھائی سے. اور یہ قرآن دازی جس کا نمبر پکارا جا رہا ہے سیرت مصطفیٰ کتاب 426 426. کسی صاحب کا یہ نمبر ہو تو برائے مہربانی ہاتھ کھڑا کریں. 426 426 بھئی ایک مرتبہ اور پکارا جائے گا نہیں تو یہ نمبر کینسل ہو جائے گا. 426 جلدی آئیے نا بھئی. آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ بھئی
پرچیاں ہاتھ میں رکھیں، اس کو ملاحظہ کریں، اپنے نمبر کو جلدی سے تشریف لائیں۔ اور اگلی قرآن اندازی 2 میڈلز کی ہوگی۔ اب تو آپ سب لوگ جلدی نمبر دیکھ لیں۔ میں اپنے مہمان معین الدین چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ یادگاری میڈل کے لیے قرآن اندازی کر دیجئے۔ بھائی سب نے نمبر دیکھ لیا نا؟ یہ قرآن اندازی یادگاری میڈل کے لیے 456۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ کو انعام مل چکا ہے؟ آپ کو انعام ملا پہلے؟ تو آ جائیے نا، پھر کیوں رکے؟ اچھا آ جائیں بیٹے، آ جائیں بیٹے۔ نہیں ملا نا، جھوٹ بولیں گے۔ الگ الگ ہے، جی جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک میڈل کے لیے ایک اور قرآن اندازی معین بھائی سے کرا دیں۔ 449 449۔ بھئی یہ قرآن اندازی بھی میڈل کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر ہیں تو ہاتھ اٹھائیں اور پھر جلدی سے یہاں آ جائیں، ورنہ یہ میڈل کوئی اور لے جائے گا۔ 449 449 نہیں ہے، ایک مرتبہ اور پکارا جائے گا۔ 449 449۔ بھائی معین بھائی آپ کو اور زحمت دینا چاہ رہے ہیں؟ 462 462 462 نہیں ہے بھائی معین بھائی، یہ تو آپ کو زحمت دے رہے ہیں بھائی۔ آج آپ بہت دن بعد آئے، آج پہلی مرتبہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے 258 258 258 نہیں آ رہے بھائی یہ میڈل ہم تحفے میں دے دیں گے پھر کسی کو۔ اگر یہ 258 نہیں آتے، آ رہے ماشاءاللہ بھائی، جلدی آؤ بھائی۔ ارے یار اس سے پہلے یہ 258 نہیں ہے۔ بھائی ہمارے نائب صدر عبد المتین صاحب کھڑے ہیں، یقیناً ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی قرآن اندازی۔ بسم اللہ۔ 267 267 بھائی آج کوئی میڈل لینا نہیں چاہ رہا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ جائیے۔ آپ کا کل میڈل نکلا تھا تو آپ کو آج کیلنڈر ملے گا۔ آ جائیے آ جائیے۔ یہ میڈل جو ہے ہم گفٹ کر رہے ہیں، آج ہمارے مہمان کھڑے ہیں۔ چلے گئے بھائی میں عبد المتین یہ میڈل کے لیے ایک اور جلدی، اب 2 کیلنڈر رہ گئے اور ایک یہ میڈل رہ گیا۔ یہ قرآن اندازی میڈل کے لیے ہوگی ابھی 404 404 اور یہ ہم میڈل اپنے ویب سائٹ چلانے والے بھائی تیمور کی نظر کریں۔ بھائی تیمور تشریف لے آئیں۔ یہ 5 قرآن اندازی میں یہ میڈل نہیں جا رہا، یقیناً یہ آپ کے لیے، آپ کے نصیب میں ماشاءاللہ۔ یہ یادگاری میڈل
بھائی تیمور کو تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ انجمن کی ویب سائٹ اور زمزم پروڈکشن لائف چلا رہے ہیں، پورے دنیا میں یہ آپ کا جلسہ براہ راست دیکھا اور سنا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اب 2 کیلنڈر کی قرآن دازی اور کر دیجئے۔ یہ جمال ناصر شیخ جو ڈبہ لیے کھڑے ہیں، 2 قرآن دازی ایک ساتھ نکال دیں۔ 469 469 469 آپ جلدی آؤ، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یہیں سے دے دو کیلنڈر، بھائی ایک اور کیلنڈر، اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا۔ 447 447 اور تو کوئی نہیں برابر میں کھڑا ہوا پرچی لیے ہوئے۔ 447 447 ماشاءاللہ آج علامہ صاحب اتنا شاندار بیان کر کے گئے کہ لوگوں کو تحائف لینے کی آج ضرورت نہیں لگ رہی۔ 445 ماشاءاللہ آ جائیے 445 ذرا جلدی تشریف لائیے۔ کیلنڈر کے لیے یہ قرآن دازی ہوئی ہے 445 اور تمام حضرات سلام کے لیے قیام فرما لیجئے۔ پڑھیے دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی دے مسیحا سلام علیکم، نبی دے مسیحا۔ آقا تیرے حسن سے ہے ہر ایک حسن پیدا، تیرے حسن سے ہے ہر ایک حسن پیدا، تیرے حسن پر ہے خدا خود بھی شیدا، تیری ذات اقدس میں کونین ہیں گم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی دے مسیحا سلام علیکم، نبی دے مسیحا۔ آقا تیری نکہت زلف کا نام جنت، تیری نکہت زلف کا نام جنت، ادائے کرم ہے ادائے سخاوت، سکھا ہے تو نے گلوں کو تبسم، تو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی دے مسیحا۔ آقا گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، گرے تو
تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا، خدائی کا مطلوب مقصود ہو تم دو عالم کے آقا، سلام علیکم نبی دے مسیح، سلام علیکم نبی دے مسیح، پڑھیے آقا سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار، آقا سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو دل ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، یا الہی از پے آلِ رسول، اولاد بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول،